کہ اللہ میری بیوی کا روزہ بنا دے، اللہ میری بیوی کی خبر سے اندھیرے کو ختم کر دے۔ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنی ماں کی لحد کی زیارت کریں۔ بس دوستو، مولا تم کو آباد رکھے، بیوی تم کو پرسا قبول کرے۔ وہ غمزدہ بیوی کا ماتم ہے، وہ مظلومہ کا ماتم ہے۔ ایسی مظلومہ ہے کہ 18 سال کے سن میں ہاتھ میں عصا کو ٹیک کر چل رہی تھی، بار بار ایک جملہ کہتی تھی، بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ دوستو جسٹ امیجن کریں، تصور کرو 18 ایئرس کیا ایج ہوتی ہے یار، کیا ایج ہے 18 سال کا سن کیا ہوتا۔ اس 18 سال کے سن میں 4 بچے ہیں بیوی کو، ایک چھوٹا بچہ پیٹ کے اندر ہے۔ آپ امیجن کرو آپ کے بھی بچے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے بچوں کو۔ اگر ماں بیمار ہو جائے، چھوٹے بچے ماں سے کیسے لپٹ جاتے، ماں اگر گر جائے تو بچے کیسے گھیر لیتے ماں کو۔ جب دروازہ گرا تو حسن اور حسین ماں سے لپٹ گئے۔ بی بی زینب کا سن کیا ہے، بی بی ام کلثوم کا سن کیا ہے۔ شہادت تو کل پڑھوں گا انشاءاللہ، میں کیا پڑھ سکتا شہادت، بی بی بس اجازت دے دے کل پڑھنے کی، کل شب شہادت ہے انشاءاللہ۔ وہ تفصیل تو کل ہی بتاؤں گا میں انشاءاللہ پوری۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جسٹ امیجن کرو، میں کتنی آسانی سے یہ بات بول رہا کہ دروازہ گرا، دروازہ گرا۔ دوستو دروازہ گرا کیسے آپ کو پتا ہے؟ بی بی زہرا کے دروازہ اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اس کے پیچھے ایسی دیوار تھی۔ دیوار کیوں تھی؟ پردے کے لیے تھی کہ اگر دروازہ کھلا تو اندر کچھ نظر نہ آئے، دیوار تھی وہاں۔ اور دروازہ اور دیوار کے بیچ میں تھوڑی سی سپیس تھی، جگہ تھی۔ جب یہ ظالمین اللہ ان پہ عذاب نازل کرے، یہ صرف فیو وڈ کے پارٹس کو لے کے نہیں آئے، لکڑیوں کو لے کے نہیں آئے۔ ابھی میں نے بیٹھا میں کہا 10 سے 15 آدمی تھے، چھوٹا سا دروازہ ہے بی بی زہرا کا، اس وقت اتنے بڑے بڑے گھر نہیں تھے، اتنا چھوٹا دروازہ لکڑی کا، 10-15 آدمی کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں۔ آپ امیجن کرو کہ جب ایک ساتھ لکڑیوں کو رکھنا شروع کیا تو وہ چھوٹا دروازے کے اوپر تک لکڑیاں آ گئی، اور یہ ظالم کھڑے رہ کے کہتا ہے بنت رسول علی کو باہر بھیجو ورنہ گھر جلا دوں گا، خدا اس پہ عذاب کرے۔ آپ سوچو رسول اللہ کی بیٹی کا گھر جلا دوں گا۔ تو فاطمہ نے اندر سے کہا کہ اے شخص، اس گھر میں میں رہتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے حسن اور حسین ہیں۔ یہ ظالم نے سنا نہیں، لکڑیوں کو روشن کیا، جلایا، اور جب آگ بھڑکنے لگی تو یہ پیر سے مارتا ہے، بیچ میں فاطمہ ہے۔ جب دروازہ گرا پیچھے دیوار، فاطمہ جائے تو کہاں جائے؟ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ بی بی جائے تو کہاں جائے؟ پورا دروازہ شہزادی پہ گیا۔ دوستو گرا نہیں، فاطمہ کو لے کے زمین پہ گر گیا۔ اب سوچو آگ لگ رہی، بی بی کا بستر، بی بی کا لباس۔ دوستو اتنی زور سے ظالم نے مارا تھا کہ دروازہ گرا صرف نہیں، یہ پھسلیاں ٹوٹ گئی، پیٹ میں محسن شہید ہو گیا۔ فاطمہ نے پکار کے کہا یا ولدی مہدی۔ اسی طرح گریا کرو، ایک ایک آنسو کا اجر دے، بیوی تم کو ایک ایک آنسو کا اجر دے۔
بیوی زمین پہ گر گئی، میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ یہ صبر علی ہے، صبر علی ہے۔ اس کے بعد میں بولوں گا، کل بولوں گا کہ دروازہ گرنے کے بعد اس ظالم نے کیا ظلم کیا۔ آپ نے نوحے میں سنا، میں وہ آج نہیں بولتا، کل بولتا ہوں۔ نوحہ میں یہ جملہ ہے کہ بیوی پہ اس نے اس کے بعد کا ظلم کیا۔ ایک اشارہ کرتا کہ ظالم نے جب دروازے کو پش کیا، اس کے بعد اس کے ایک ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ آپ سمجھ گئے تازیانہ جس کو بولتے، انگلش میں ہنٹر جس کو بولتے۔ دوستو امیجن کرو، فاطمہ کے اوپر اس نے تازیانے کو بلند کیا، وہ معصوم میری بیوی 18 سال بے ہوش ہو گئی۔ یہ ایک مدینے میں تازیانہ تھا، کربلا میں زینب پہ تازیانے تھے، سکینہ پہ تازیانے ہو رہے تھے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، شہادت کل پڑھوں گا۔ بس ایک روایت پڑھتا کہ میری بیوی پہ جو ظلم ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میری بیوی ایک ایک مجلس میں آتی ہے، ایک ایک جگہ جاتی ہے، ہم کو دعا دے کے جاتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والوں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ رسول کے بعد بیوی کو سکون نہیں ملا، شہید ہو گئی، شہادت کے بعد بھی سکون نہیں ملا۔ ایک ایک بچے کی میت پہ آتی ہیں، روتی، کربلا میں ساتھ ساتھ تھی۔ پورا کربلا کے بعد آج تک آپ سب جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہماری حج مجلس میں بیوی آتی ہے، اسی لیے یہ رونق ہے، اسی لیے یہ مجلسیں ہیں۔ اگر میری بیوی نہ آئے تو مجلسیں نہ ہو، ہر جگہ بیٹھ کے روتی ہے۔ ایک منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ کبھی آپ نے سوچا یہ بات، آج سے لے کے قیامت تک جہاں آزاداری حسین ہوتی وہاں ہماری ماں بیوی جاتی ہے، چھوٹی مجلس ہو یا بڑی مجلس ہو۔ کبھی آپ نے یہ سوچا، بس ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں مجلس، کہ ڈے آف ججمنٹ، روز محشر، جو عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، جسٹس کا دن ہے، اس دن بی بی فاطمہ کا کیا حال ہوگا۔ روایت کا جملہ اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ دوستو، ڈے آف ججمنٹ جس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین، جب سارا میدان محشر گرم ہو جائے گا، نبی آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ، 1,24,000 انبیاء، پورے امام، سب کھڑے ہو جائیں گے، ہر انسان کھڑا ہوا رہے گا۔ اس وقت عرش الہی سے ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ پوچھا جائے گا کیوں بند کرے؟ تو آواز آئے گی حسین کی ماں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے آ رہی، فریاد کرنے کے لیے حسین کی ماں اللہ کی بارگاہ میں آ رہی۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہوگا؟ اس لیے کہ عورتوں کو تو ایک موقع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زیارت کر سکے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہوگا، اس لیے کہ روز محشر جب بی بی زہرا اللہ کے سامنے آئیں گی فریاد کرنے، تو وہ منظر کو کوئی فاطمہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ آئیں گی کیسے؟ ہاتھ میں علی اصغر کی میت ہوگی، عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، حسین کا پیراہن ہوگا، بالوں کو پریشان کرے گی، آ کے فریاد کرے گی پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، میرا محسن شہید ہو گیا، آج فاطمہ انصاف چاہتی ہے۔